ہزاروں سال پہلے نبی سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک پراسرار اور خاص انگوٹھی گم ہو گئی۔ یہ دنیا کی سب سے پراسرار اشیاء میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنت سے آنے والی اسی انگوٹھی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام جنت، جانوروں اور بہت سی دوسری مخلوقات پر حکومت کرتے تھے۔ اس انگوٹھی کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ اور کئی باطنی اور اساطیری مصادر میں ملتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس میں فلم لارڈ آف دا رنگز میں دکھائی گئی انگوٹھی سے بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔ روایت کے مطابق جو بھی اس انگوٹھی کا مالک بن جائے وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ پیش گوئیوں کے مطابق ایک دن یہ انگوٹھی ایسی طاقت کے ہاتھ لگے گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اسے انسانوں پر غالب کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف ان 4 بادشاہوں میں شامل کیا جنہیں دنیا پر اختیار حاصل ہوا، بلکہ انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ ان کی پراسرار زندگی اور معجزات سننے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ وہ جنات پر حکومت کرتے تھے اور انہیں اپنے حکم کے تابع کام پر لگاتے تھے۔ وہ جانوروں کی زبان سمجھتے اور ان سے گفتگو کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ہواؤں کو بھی ان کے تابع کر دیا گیا تھا۔ ان کی دولت اور خزانے اس قدر عظیم تھے کہ زمین پر اس کی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ آج بھی بہت سے لوگ ان کے پوشیدہ خزانوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ایک طرف لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گمشدہ ہیکل کی تلاش میں ہیں، تو دوسری جانب اسی انگوٹھی کی تلاش بھی آج تک جاری ہے، جسے دنیا پر حکمرانی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم وقت کے دھارے کو پیچھے موڑتے ہیں، اس دور کی طرف جب یہ انگوٹھی پہلی مرتبہ استعمال میں آئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو ہزاروں سال پہلے جنت سے زمین پر بھیجے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک انگوٹھی بھی لائے۔ یہ انگوٹھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کردہ تحفہ تھی۔ جنت سے آنے والی اس انگوٹھی میں خاص علم پوشیدہ تھا۔ جو بھی اسے دنیا میں پہنتا اسے غیر معمولی طاقتیں حاصل ہو جاتیں۔ روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو یہ انگوٹھی بھی ان کے ساتھ نازل ہوئی۔ انگوٹھی کے ایک رخ پر الفاظ کندہ تھے، بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی اور وفات کے بعد دوبارہ جنت میں لوٹ گئے۔ ایک طویل زمانہ گزر گیا، زمین پر انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خاص مشن کے ساتھ بھیجا۔ فیصلہ ہوا کہ یہ انگوٹھی دوبارہ ایک انسان کو امانت کے طور پر دی جائے گی۔ وہ شخصیت حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انگوٹھی لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نازل ہوئے۔ یوں طاقت کی یہ انگوٹھی دوسری مرتبہ جنت سے زمین پر آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد پیدا ہوئے۔ بچپن میں وہ ایک چرواہے تھے اور اپنے خاندان کی بھیڑ بکریوں کی نگہداشت کرتے تھے۔ جوانی میں انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ ابتدا میں وہ زیادہ معروف نہ تھے۔ اس زمانے میں ایک جنگجو تھا جسے جالوت کہا جاتا تھا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا اور ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ جالوت کو بائبل میں گولیات بھی کہا گیا ہے، اور بعض روایت کے مطابق اس کا قد تقریباً 3 میٹر تھا۔ ایک مارکے کے دوران حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو للکارا۔ صرف ایک گلیلی کے ذریعے انہوں نے اس عظیم جنگجو کو مار گرایا۔ اس واقعے نے سب کی توجہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف مائل کر دی اور وہ جلد ہی مشہور اور محبوب ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت کو شکست دی اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا کی گئی۔ وہ جو چاہیں سیکھتے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس انگوٹھی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منتخب کیا۔ ان کی پوری دنیا پر حکمرانی اسی انگوٹھی کے ذریعے ممکن ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام سوالات کے درست جواب دیے، اور آخرکار انگوٹھی انہی کے حوالے کی گئی۔ یہ انگوٹھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تک منتقل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انگوٹھی عطا فرمائی، جسے مہر سلیمان بھی کہا جاتا ہے۔ عقیدے کے مطابق اس انگوٹھی میں اللہ تعالیٰ کے مخفی ناموں میں سے
ایک نام کا راز موجود تھا۔ یہی سبب تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم طاقت دی گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی کو حکم دینا چاہتے تو یہ انگوٹھی پہن کر اپنے حکم جاری کرتے۔ مہر سلیمان یعنی یہ انگوٹھی مسلمانوں میں خاتم سلیمان کے نام سے جانی جاتی ہے، جبکہ عیسائی اسے ستارہ داؤد کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج تاریخ کی سب سے انوکھی فوج تھی۔ جنات، انسان اور پرندے ان کی فوج میں شامل تھے۔ میدان جنگ کا منظر ناقابل مثال ہوتا۔ فوج کی ترتیب منظم تھی۔ سب سے آگے شیر، عقاب اور دیگر درندے چلتے، جن کی ہمت دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈالتی۔ ان کے پیچھے بنی اسرائیل کے بہترین سوار ہزاروں گھڑ سوار جنگجو ہوتے۔ سب سے حیران کن وہ نظر نہ آنے والے جن سپاہی تھے جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ وہ فضا میں حرکت کرتے، پل بھر میں کہیں بھی پہنچ جاتے اور دشمن کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیتے۔ ہزاروں پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جاسوس تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدایت سے یہ سب کام کرتے۔ فوج کی تربیت اور طاقت دشمنوں کے لیے غیر معمولی تھی۔ اسی فوج کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کی پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمام بادشاہ انہیں خراج پیش کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت صرف فتوحات سے حاصل نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے جنات کو سمندروں کی گہرائیوں میں بھیجا تاکہ وہ پانی کے نیچے قیمتی موتی اور خزانے نکالیں۔ جنات زمین کے اندر پہاڑوں میں اور پوشیدہ مقامات میں سوراخ کرتے، سونا اور جواہرات تلاش کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کے ساتھ معجزات اور عظیم کارنامے انجام دیے۔ ان کی زندگی میں آنے والے واقعات صرف اتنے تک محدود نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی اور اپنی قوم کو روشنی کی طرف ہدایت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً 500 سال تک زندہ رہے۔ ایک دن جب وہ اپنی فوج کے ساتھ مارچ کر رہے تھے، وہ چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے۔ انہوں نے ایک چیونٹی کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ تاکہ سلیمان اور اس کی فوج تمہیں دیکھے بغیر گزر جائیں۔ حضرت سلیمان نے یہ سنتے ہی مسکرائے اور چونٹی کو جواب دیا، میری سلطنت آ گئی ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے، لیکن اللہ کے ذکر اور نبی ہونے کا ثواب دائمی ہے۔ ان کی وفات ایک حیران کن انداز میں ہوئی۔ وہ اپنے محل کے کمرے میں تنہا تھے کہ اچانک ایک نوجوان ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ فرشتہ موت کا پیغام لے کر آیا۔ حضرت سلیمان نے اپنی عصا کے سہارے کھڑے ہو کر بات کی، اور جب ان کی جان لی گئی تو عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ زمین کا ایک کیڑا ان کی عصا کو چاٹتا رہا اور آخر کار عصا ٹوٹ گئی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا۔ یوں تاریخ میں ایک نایاب سلطنت کا اختتام ہوا۔ حضرت سلیمان وہ واحد نبی تھے جن پر جنات حکومت کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں SR اسلامک۔ SR اسلامک ایک ایسا چینل ہے جہاں آپ کو اسلام سے متعلق سبق آموز واقعات، ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں اور دل کو چھو لینے والا اسلامی مواد سننے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل SR اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔